ہے۔ لیکن لطیفے کی بات میں آپ کو سناؤں کہ فقہ حنفی کا یہ متفقہ مسئلہ ہے، ہدایہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، فتاوی علمگیری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص مسافر کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام نے 2 سلام پھیر دیے تو اب مقتدی جب کھڑے ہو کر قیام میں جائے گا تو کچھ نہیں پڑھے گا، بلکہ اندازے سے اتنی دیر کھڑا رہے گا جتنی دیر امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے مذہب کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ امام بےچارا سلام پھیر کے فارغ ہو چکا ہے۔ پہلے تو بہانا تھا جی امام کی قرات مقتدی کے لیے ہوتی ہے، اب تو امام فارغ ہو گیا اور مقتدی الگ سے کھڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ وہ پہلی رکعت سے شامل ہے، اس کی وہ 2 رکعتیں چھوٹی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو امام فارغ ہو گیا پہلے، لہذا وہ اتنی دیر خاموش کھڑا رہے گا جتنی دیر قیام کے اندر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع میں جائے گا کیونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی۔ اب اس مسئلے کے اوپر کیا بیان کیا جائے؟ کتنا مذہب کا خیز یہ مسئلہ ہے، حالانکہ بالکل یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کیٹیگوریکل مینشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی استثناء کسی ایکسیپشن کے بغیر یہ فرمایا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور صحیح مسلم میں تو گاڑا فتویٰ ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحیح مسلم کے اندر جب ان سے ایک تابعی نے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 دفعہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے۔ تو انہوں نے پوچھا جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ نے یہ نہیں فرمایا کہ امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان برابر تقسیم کر لیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفت کا اقرار کیا، جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا، جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے، پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا۔ اور جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولضالین آمین تک تو میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کیا۔ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنا کے کہا کہ جب تم پڑھو گے ہی نہیں فاتحہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسپانس کیسے کرے گا؟ پھر سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ فجر کی نماز کے اندر ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ مجھ پر نماز کے اندر قرات کرنی بوجھل ہو گئی، کیا تم لوگ میرے پیچھے قرآن پاک پڑھتے ہو؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا آپ کے پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو اس کے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرات